خادموں کو، بیٹے بیٹیوں کو میری طرف سے سلام۔ سب کو سلام۔ میں کچھ ہٹیا نہیں، اس لیے سب کے اس نام کے جواب آنا چاہیے۔ ہاللیلویا۔ اس سے پہلے کہ ہم کوئی اور بات کریں، میں سمجھتا ہوں آپ کافی ٹائم سے کھڑے ہیں اور جب تک ہم نے حوالہ پڑھنا ہم نے کھڑے رہے، اور مزیداری کی بات ہمارا حوالہ بھی بڑھا ہے، تو اس کے ہم جلدی جلدی اپنے حوالے کی طرف چلتے ہیں۔ میرے ساتھ اگر آپ کے پاس کتاب مقدس ہے وہ نکالیے، پہلے لہرائیے اپنی بائبل مقدس، سارے ایسے ایسے لہرائیں ذرا۔ اس کا مطلب سمجھیں آپ؟ ہاں یس۔ آپ کو پتہ سیمینار یا کانفرنس کا مطلب کیا ہے؟ تعلیمی سیشن، سیکھنا۔ تو آئندہ جب کبھی بھی آپ ایسے پروگرام میں، بلکہ خاص کر عبادت کے لیے بھی جائیں، تو اپنی بائبل ضرور ہمارا لے کر جایا کریں۔ بائبل مقدس کو خدا کا کلام ہماری روحانی تلوار کہتا ہے۔ آمین۔ تو اپنے ساتھ نکالیے میرے ساتھ کولوسیوں کے نام بزرگ پالوس رسول کا خط، اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت سے 17ویں آیت تک۔ کولوسیوں کے نام لکھا گیا بزرگ پالوس رسول کا خط، اس کا 3 باب، پیج نمبر 235 ہے، 235 صفحہ نمبر۔ پہلی آیت سے لے کر ہم 17ویں آیت تک پڑھیں گے۔ خداوند کے مقدس کلام میں اس طرح مرقوم ہے، بس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو، جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی داہنی طرف بیٹھا ہے۔ عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو، نہ کہ زمین پر کی چیزوں کے، کیونکہ تم مر گئے اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے۔ جب مسیح جو ہماری زندگی ہے ظاہر کیا جائے گا تو تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر کیے جاؤ گے۔ بس اپنے ان اعضاء کو مردہ کرو جو زمین پر ہیں، یعنی حرام کاری اور ناپاکی اور شہوت اور بری خواہش اور لالچ کو، جو بت پرستی کے برابر ہے، کہ انہی کے سبب سے خدا کا غضب نافرمانی کے فرزندوں پر ظاہر نازل ہوتا ہے۔ اور تم بھی جس وقت ان باتوں میں زندگی گزارتے تھے اس وقت انہی میں چلتے تھے، لیکن اب تم بھی ان سب کو، یعنی غصہ اور قہر اور بدخواہی اور بدگوئی اور منہ سے گالی بکنا چھوڑ دو۔ ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو، کیونکہ تم نے پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار ڈالا اور نئی انسانیت کو پہن لیا ہے، جو معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت پر نئی بنتی جاتی ہے۔ وہاں نہ یونانی رہا، نہ یہودی، نہ ختنہ، نہ نامختونی، نہ وحشی، نہ سکوتی، نہ غلام، نہ آزاد، صرف مسیح سب کچھ اور سب میں ہے۔ بس خدا کے برگزیدوں کی طرح جو پاک اور عزیز ہیں، درد مندی اور مہربانی اور فروتنی اور حلم اور تحمل کا لباس پہنو۔ اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے،
اور ایک دوسرے کے قصور معاف کریں جیسے خداوند نے تمہارے قصور معاف کیے ویسے ہی تم بھی کرو، اور ان سب کے اوپر محبت کو جو کمال کا پٹکا ہے باندھو، اور مسیح کا اطمینان جس کے لیے تم ایک بدن ہو کر بلائے بھی گئے ہو تمہارے دلوں پر حکومت کرے، اور تم شکر گزار رہو۔ مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو، اور کمال دانائی سے آپس میں تعلیم اور نصیحت کرو، اور اپنے دلوں میں فضل کے ساتھ خدا کے لیے مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گاؤ، اور کلام یا کام جو کچھ کرتے ہو وہ سب خداوند یسوع کے نام سے کرو، اور اسی کے وسیلہ سے خدا باپ کا شکر بجا لاؤ۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آئیے تشریف رکھیں۔ سب سے پہلے میں آج شام ایک بار پھر سے اپنے پیارے بھائی خدا کے خادم پاسٹر نکاش کے لیے شکر گزار ہوں، جنہوں نے ہم سبوں کے لیے اس خوبصورت محفل کو سجایا تاکہ ہم دور و نزدیک سے جمع ہوں اور اس کے کلام کو، اس کی آواز کو، تربیت اور نصیحت کی باتوں کو سیکھ سکے۔ اور اس خاص موقع کے لیے کہ نوجوانوں کے ساتھ خدا کے کلام کو شیئر کر سکوں، میں نہایت مشکور و ممنون ہوں۔ اور اب باری آتی ہے آپ کی کہ آپ کو یاد دلایا جائے، ٹھیک 1 مہینہ پہلے ہم نے ایک ایسا ہی سیمینار کیا، اور کسی کو وہ مضمون، وہ آیت یا اس کے پوائنٹس یاد ہیں؟ جی 2 ہاتھ اٹھے، تیسرا ہاتھ، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، یہاں پر ہم نے 10واں۔ ہم نے کلام خدا میں پڑھا ہے کہ خدا کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو۔ آپ کو پتہ ہے زندگی کا سرچشمہ کیا ہے؟ وہ آپ کا دل ہے، اور جب کلام دل کے اندر بستا ہے تو اس سے مراد ہے کہ وہ ہمارے بدن کے ہر ایک حصے تک پہنچتا ہے، اور جب یہ پہنچتا ہے تو پھر ہماری زندگی کے اندر تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ آمین۔ کاش خدا کا کلام ہماری رگوں کے اندر رت بن کر، خون بن کر دوڑنا شروع ہو جائے، اور پھر جس کام کے لیے ہم بلائے گئے ہیں ہم اس کام کو بخوبی اور احسن طور پر سرانجام دے سکتے ہیں۔ خدا کا بندہ یرمیہ کہتا ہے، خداوند تیرا کلام میری ہڈیوں میں آگ کی مانند دوڑتا ہے، اور وہ مجھے چین لینے نہیں دیتا۔ اگر آج کا ایماندار، اگر آج کا نوجوان، اگر آج کا مسیحی، اگر وہ آرام اور تسلی میں بیٹھا ہے، اگر وہ اپنے کمفرٹ زون کے اندر ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کا کلام ہماری ہڈیوں کے اندر آگ بن کر نہیں دوڑ رہا ہے۔ اور آج صبح جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے ریزن ٹو ریچ، یہ تھیم ہے کہ ہم جلائے اس لیے گئے ہیں کہ ہم پہنچیں، سینٹ ٹو امپیکٹ، ہم اثر انداز ہونے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اور اگر ایماندار ہی مشکل سے نجات پائے گا تو پھر بے ایمان کا کیا ٹھکانہ ہے۔ آئیے ہم ان آیات کی طرف اور اپنے مضمون کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں ان آیات پر آپ کی توجہ مرکوز کروں،
میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو خط آج شام ہم نے پڑھا یہ کلسے کے ایمانداروں کو لکھا گیا. اس کی غلط العام جو تلفظ ہے وہ کلسیوں کا خط ہے. عام طور پر کلسیوں کا خط کہتے ہیں، لیکن اگر اسے اوریجنل طور پر دیکھا جائے تو اسے کلوسیوں کا لفظ کہا جاتا ہے. تو یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے چونکہ ہم سیمینار میں ہیں. ایماندار جو کچھ سیکھتا ہے وہ اس کی زندگی سے نظر بھی آنا چاہیے. بزرگ پولس رسول نے اس خط کو لکھا ہے، اور بزرگ پولس رسول نے نہ صرف اس خط کو لکھا بلکہ بائبل مقدس میں 14 خطوط بزرگ پولس رسول نے لکھے ہیں، جن میں سے ایک خط پر ڈیبیٹ ہے. اس پر بعض علماء متفق نہیں ہیں، اور وہ ہے عبرانیوں کا خط. اس کا تحریری مواد وہ تو لگتا ہے کہ بزرگ پولس رسول نے لکھا ہے، لیکن چونکہ اس کے شروع یا آخر میں نام نہیں لکھا اس لیے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ خط بزرگ پولس رسول نے نہیں لکھا. تو موت میں 13 خطوط بزرگ پولس رسول کے کہلاتے ہیں، جن میں سے 5 خطوط وہ خدا کے خادم نے قید کی حالت میں لکھے ہیں، اور جو 5 خطوط قید کی حالت میں لکھے گئے ان میں سے ایک خط جو ہے وہ کلوسیوں کا خط ہے، یعنی کلسے کے ایمانداروں کو لکھا گیا. اور اگر ہم ان خطوط کی بھی بات کریں جو قید کی حالت میں لکھے گئے تو ان میں ایک خط افسیوں کے نام لکھا گیا، یعنی افسس کے ایمانداروں کو. ایک خط فلپی کے ایمانداروں کو لکھا گیا جسے فلپیوں کا خط کہتے ہیں. پھر کلوسیوں کا خط میں بتا چکا. ایک اور خط جو فیلیمون کے نام لکھا گیا یہ شخصی طور پر ایک شخص کو لکھا گیا. اور پھر آخری جو خط ہے اسے دوسرے تیموتھیوس کا خط کہتے ہیں. اور دوسرے تیموتھیوس کے خط کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ قید کی حالت میں لکھا گیا، جو کہ اس خط کے اندر بزرگ پولس رسول کہتے ہیں کہ اب میرے کوچ کا وقت آ پہنچا اور میں قربان ہونے جا رہا ہوں. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ خط جو ہے یہ بھی قید کی حالت میں لکھا گیا. اب ہم واپس ان آیات کی طرف آتے ہیں اور اپنے تھیم کو دہراتے ہیں. ہمارا تھیم کیا ہے؟ میں نے شروع میں بتایا رائزن ٹو ریچ، یعنی ہم چلائے گئے ہیں. کیوں چلائے گئے ہیں؟ تاکہ ہم پہنچ سکیں وہاں تک جہاں تک ہم اپنی مردگی کی حالت میں نہیں پہنچ سکتے تھے. اور پھر اگلا اس کا حصہ ہے sent to impact، یعنی بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم پر اثر ہوں. ہم جہاں پر جائیں وہاں پر اپنی چھاپ چھوڑ کر آئیں. ہاللیلویہ. تو یہاں پر اس سے بیشتر کہ ہم پہلی آیت کی طرف پڑھیں، میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب خدا نے انسان کو تخلیق کیا تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے خدا نے انسان کو اپنی رفاقت میں رہنے کے لیے تخلیق کیا. موت نہیں ہے، دکھ نہیں ہے، غم نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے، مشکلات نہیں ہیں. لیکن جو ہی انسان کی زندگی کے اندر گناہ داخل ہوا، جیسا خدا نے فرمایا جس روز تو نے اس پھل میں سے کھایا تو مرا. تو انسان نے وہ پھل کھا لیا. جب آدم اور حوا وہ پھل کھا چکے تو اس کے بعد بھی لکھا ہے آدم تقریباً 930 برس زندہ رہا.
لیکن اگر خدا نے کہا ہے جس روز تو نے یہ پھل کھایا تو مرا، تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی موت ضرور واقع ہوئی ہے. اور یہ موت انسان کی روحانی موت ہے. یہ موت انسان کی جدائی کی موت ہے، جس سے وہ اب خدا تک رسائی نہیں کر سکتا. اور جب خدا تک رسائی نہیں کر سکتا تو اس رسائی کی بحالی کے لیے خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع کو بھیج دیا ہے. ہیلیلویا. جب یسوع بھیجا گیا ہے تو بزرگ پالوس رسول اس فضل کو بیان کرتے ہیں، اس مہربانی کو بیان کرتے ہیں، اور کلسے کے ایمانداروں کو لکھتے ہیں بس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے ہو. کس کے ساتھ جلائے گئے ہو؟ ریزن کا مطلب ایک تو اٹھانا بھی ہے اور جلانا بھی ہے. ہم کہتے ہیں نا he has risen، یعنی مسیح جی اٹھا ہے. ہیلیلویا. تو اس کا مطلب ہے مسیح قبر میں سے، موت پر شفا پا کر، اسے شکست دے کر مردوں میں سے جی اٹھا ہے. ہیلیلویا. اور مسیح کے جی اٹھنے سے، اس پر ایمان لانے کے وسیلہ سے میں اور آپ، ہم بھی مردوں میں سے جلائے گئے ہیں. ہیلیلویا. ہم بھی مردوں میں سے جلائے گئے ہیں. کسی نے کہا کہ جو ایک بار پیدا ہوتا ہے وہ 2 بار مرتا ہے، اور جو 2 بار پیدا ہوتا ہے وہ 1 بار مرتا ہے. ہیلیلویا. انسان جب وہ نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ 1 ہی بار مرتا ہے، وہ جسمانی موت واقع ہوتی ہے. لیکن یہاں پر جو بات جلائے جانے کی ہے، یہ جو آدم کی نسبت، آدم کے سبب سے انسان کی موت واقع ہوئی تھی، یہ اس موت میں سے جگائے گئے ہیں. ہیلیلویا. اور اس بدن میں رہنے کے لیے اس روحانی موت میں سے جلا کر ہمیں اس بدن میں رکھا گیا ہے تاکہ ہم پہنچائے جائیں. کن تک پہنچائے جائیں؟ جو اب بھی مردگی کی حالت میں ہیں، جو اب بھی افسردگی کی حالت میں ہیں، جو اب بھی گناہ کے سبب سے موت کے اختیار کے نیچے ہیں. لکھا ہے بس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو. اس کی تلاش میں رہو، عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں. آپ کو یاد ہوگا لاسٹ پوائنٹ جب ہم لاسٹ منتھ میں ہم سیکھ رہے تھے تو اس میں ایک بات ہم نے سیکھی تھی کہ ہم اپنے وسائل کے لیے پریشان ہوتے ہیں، ہے نا. ہم اپنے وسائل کے لیے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کیسے کھائیں گے، ہم کیسے پہنیں گے، ہم کیسے کریں گے، ہم اس کام کو کس طرح سر انجام دیں گے. تو یہاں پر بھی یہ اسی کا کہہ لیجئے اگلا حصہ بن رہا ہے. وہ تھا تم نے نہیں مجھے چنا بلکہ میں نے تمہیں اور تمہیں مقرر کیا تاکہ تم ان تک پہنچو جو نارسا ہیں، جو موت کے اختیار میں ہیں، جو موت کے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں. ان تک پہنچو اور اپنا اثر ان کی زندگیوں پر چھوڑ کر آؤ. ہیلیلویا. یاد رکھیے خدا زندگی کا خدا ہے. جہاں خدا آتا ہے وہاں زندگی آ جاتی ہے. ہیلیلویا. خدا پر تاثیر ہے، پر اثر ہے. لکھا ہے جب خدا نے حزقیل کو ہڈیوں کی پر وادی میں بھیجا، خدا نے حزقیل سے کلام کیا، اے آدم صاحب تو کیا دیکھتا ہے؟ اس نے کہا یہ ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں. خدا کلام کرتا ہے کیا یہ زندہ ہو سکتی ہیں؟ وہ کہتا ہے خداوند میں نہیں جانتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ میری ذاتی سوچ ہے کہ اس نے جب خدا دکھا رہا ہے تو اس نے ان ہڈیوں کا مشاہدہ کر لیا ہو کہ یہ ہڈیاں زندہ ہی نہیں ہو سکتی، ان میں تو زندگی کے آثار ہی نہیں ہیں. شاید اب یہ خشک ہو چکی ہیں،
لیکن جب خدا کہتا ہے کیا یہ زندہ ہو سکتی ہیں، کہتا ہے خدا تو جانتا ہے. خدا نے کہا کلام کر، کلام میں زندگی ہے. ہاللیلویا. کلام جوڑ دیتا ہے، کلام متحد کرتا ہے، کلام پیوست کرتا ہے، کلام قائم کرتا ہے، قائم کلام بنا دیتا ہے. خدا نے کہا کلام کر، کلام ہوا، ہڈی ہڈی سیا ملی. ہاللیلویا. میں سمجھتا ہوں یہ ایفرٹس، یہ کلام، یہ ہماری یوتھ کو، یہ ہمارے نوجوانوں کو، یہ ہماری نسل کو اثر نو چھوڑ رہی ہے، یہ بحالی کی طرف لے کر جا رہی ہے. اور آنے والے دور میں میرا ایمان ہے ہم پاکستان پر افیکٹو ہوں گے، ہم اثر چھوڑیں گے، ہماری چھاپ ہوگی، ہمارا نام ہوگا، ہم یاد رہیں گے کہ ہم نے اس کے لیے کام کیا ہے. ہاللیلویا. پھر کہا گیا اب کیا ہوگا؟ لکھا ایک زلزلہ آیا، آندھی چلی اور وہ ہڈیاں جڑ گئی. پھر کلام ہوا، نسے اور ماس ان پر آ گیا. اور پھر ایک اور بات ہے، آخری بات جو ہے، اس نے کہا اب تو لکھا ہے خدا نے کہا دم کو کہ چاروں طرف سے آئے. کون آئے؟ کون آئے؟ دم چاروں طرف سے آئے. اور آپ کو پتہ ہے وہاں پر دم کے لیے جو ورڈ ایک ایکچول عبرانی کا استعمال ہوا ہے وہ ہے رواح. اور رواح کیا ہے؟ جو پڑھ رہے ہیں وہ بتا سکتے ہیں. رواح خدا کا روح ہے، اور خدا کا روح وہ خدا خود ہے. ہاللیلویا. وہ خدا ہے نا. تو جہاں پر خدا آتا ہے وہاں پر مردہ لشکر جیوتا ہے. ہاللیلویا. تو یہاں پر لکھا ہے بس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے تو آلنے والا کی چیزوں کی خدا اترتا ہے تو خدا اثر انداز ہوتا ہے. اب ہم ہیں تو ہمیں بھی اثر انداز ہونا پڑے گا چونکہ ہم خدا میں ہیں. لکھا ہے عالم والا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی داہنی طرف بیٹھا ہے. عالم والا کی چیزوں کے خیال میں رہو، نہ کہ زمین پر کی چیزوں کے، کیونکہ تم مر گئے. یہ یاد دہانی کرائی جا رہی ہے ایماندار کو، کلسے کے ایمانداروں کو. اور آج یہ یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کراچی کی یوتھ کو. تم مر گئے. آپ کہیں گے ہم کیسے مر گئے؟ ہم تو زندہ ہیں. ہم تو زندہ تھے. ہاں جتنے سال کیا ہو گئے میں تو سال سے زندہ ہوں. لیکن کس طرح مر گئے؟ گناہ کے سبب سے. کس کے سبب سے؟ گناہ کے سبب سے. تم مر گئے اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے. ہاللیلویا. کس میں پوشیدہ ہے؟ خدا میں. مسیح کے وسیلہ خدا میں پوشیدہ ہے. اور ہم نے لاسٹ ٹائم سیکھا تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا. اس کا مطلب ہے جب ہم چن لیے گئے ہیں تو اب ہم اپنے نہیں رہے بلکہ ہم اس کے ہو گئے ہیں. آمین. جب ہم اس کے ہو گئے ہیں تو اب ہمیں اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. اب ہمیں اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. اب یوں کہہ لیجئے کہ آپ اپنے نہیں، آپ پر خدا کا فضل، اس کا احسان ہو گیا ہے. اس لیے اب آپ کو اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے. پھر آگے لکھا ہے جب مسیح ہماری زندگی میں زندگی ہے ظاہر کیا جائے گا تو تم بھی اس کے جلال میں ظاہر کیے جاؤ گے. اب آپ کو پتہ ہے آپ نے دوسروں پر چھاپ کیا چھوڑنی ہے؟ آپ نے خدا کا جلال دوسروں کے درمیان ظاہر کرنے کا کام کرنا ہے. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جب موسیٰ خدا کی حضوری سے واپس لوٹا، جب موسیٰ خدا کی حضوری سے واپس لوٹا تو لکھا ہے موسیٰ خدا کو ان پر ظاہر کر رہا تھا.
اس کا جلال منقص ہو رہا تھا، چونکہ وہ خدا کے پاس سے ہو کر آیا تھا، اور لکھا جب وہ واپس لوٹا ہے تو اب وہ دوسروں پر اثر انداز ہوتا ہے، اور اس کا اثر ایسا ہے کہ تمام اسرائیلیوں نے کہا موسیٰ اپنا چہرہ ڈھانپ لے، کیونکہ ہم تیرے چہرے کی تاب نہیں لاتے ہیں، ہم تیرے چہرے کی تاب نہیں لاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے وہ جلال گھٹنے والا تھا، لیکن مسیح کا جلال جو ہم پر ظاہر ہوا ہے یہ کبھی نہ گھٹنے والا ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ جلال ہمیشہ ظاہر ہوتا ہے، اور یہ جلال ہم میں سے ظاہر ہوگا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، پرانی زندگی اور نئی زندگی کی بات کرتے ہیں۔ بس اپنے ان اعضاء کو مردہ کرو جو زمین پر ہیں، یعنی حرام کاری اور ناپاکی اور شہوت اور بری خواہش اور لالچ کو، جو بت پرستی کے برابر ہے۔ اسی کے ساتھ 8ویں آیت میں پڑھتے ہیں، وہ ہے لیکن اب تم بھی ان سب کو، یعنی غصہ اور قہر اور بدخواہی اور بدگوئی اور منہ سے گالی بکنا چھوڑو، ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو، کیونکہ تم نے پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار ڈالا۔ آج شام میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم ان ہی ساری چیزوں میں سے بلائے گئے ہیں، یہ ہم سے دور کی گئی ہیں، لیکن اگر پھر بھی یہ ہماری زندگی کے اندر اثر کرتی ہیں تو پھر آج شام ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم آدم کی طرح زندہ ہیں۔ کس کی طرح؟ آدم کی طرح۔ کوئی کہہ سکتا ہے میں جھوٹ نہیں بولتا، ہاں؟ پھر ہم کہیں گے کہ جی ہم تو انسان ایسے کڑے کامل ہو گئے ہیں، لیکن خدا ہمیں کاملیت کے لیے ہی تو بلا رہا ہے۔ خدا نے ابراہیم سے کہا تو میرے حضور چل اور کیا کر؟ کیا کر؟ کامل بن۔ اس کا مطلب ہے اگر کامل ہونا ممکن نہیں تھا تو خدا کبھی بھی ابراہیم کو کامل ہونے کے لیے نہ کہتے۔ اسی نہ راہ کاٹ لینے کلام چھو۔ ابھی ہم ایک دن کلاس میں بات کر رہے تھے تو ایک بھائی نے کہا پادری صاحب لوگوں کو جواب دے رہے ایک آدھا کہ خدا نے نکموں کو اور بے وجودوں کو چن لیا ہے۔ کس کو چن لیا؟ بھئی جواب تو دیں۔ بے وجودوں کو، نکموں کو چن لیا۔ تو یاد رکھیے بائبل یہ ضرور کہتے ہیں کہ خدا نے نکموں کو چن لیا، لیکن خدا نے نکمے کو چن کر نکمہ رہنے نہیں دیا، بلکہ اس نے انہیں اپنے کام کا بنا لیا۔ میں نے ابھی 4-5 خطوط کی بات کی، تو یہاں پر میں نے ایک فلمون کے خط کی بھی بات کی، اور آپ کو پتہ ہے فلمون کو جو خط لکھا گیا وہ اس کے ایک غلام کے سبب سے لکھا گیا۔ یہ غلام اصل میں بزرگ پولس رسول کے ساتھ رہا، اور جب یہ آزاد ہوا اور جب آزاد ہو کر واپس جانے لگا ہے تو پھر بزرگ پولس رسول نے کہا پہلے یہ کسی کام کا نہیں تھا، لیکن اب یہ تیرے اور میرے ہم دونوں کے کام کا ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہاں پر بزرگ پولس رسول اس شخص کی زندگی پر، انیسمس ہے اس کا نام، انیسمس، یس انیسمس، پہلے وہ نکمہ تھا، پہلے وہ چور تھا، پہلے وہ جیل میں تھا، قید تھا، پہلے وہ فلمون سے دھوکہ دہی کر کے گیا تھا، لیکن جب وہ بزرگ پولس رسول کے پاس پہنچا وہ چند مہینے یا سال وہ پولس کے ساتھ رہا، اور اب وہ خدا کے کام کا ہو گیا، فلمون کے کام کا ہو گیا، پولس کے کام کا ہو گیا، اور اس وقت کے ایمانداروں کی زندگی پر اثر انداز ہونے کے لائق ہو گیا۔ ہاللیلویہ۔ خدا نکمے کو لے کر نکمہ رہنے نہیں دیتا۔ تجھے میرے تو حساب لا لو،
رہن دیتا ہے کما؟ جی بتائیے نہیں، وہ نکموں کو لیتا ہے اور پھر انہیں کندھن کی مانند چمکاتا ہے، ہاللیلویہ۔ اور چمکانے والی جو چیز ہے اس کی جو دھات ہے وہ اس کا کلام ہے، اس کا کلام ہمیں اس کے لائق بناتا ہے، ہاللیلویہ۔ تو یہاں پر آج شام جو بات میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، لیکن بس اپنے ان اعضاء کو مردہ کرو۔ جس دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، میں افسوس کے ساتھ کہوں گا شاید یہ کوئی 20 سال پہلے یہ والا دور نہیں تھا۔ پرانے دور میں کہتے ہیں جو نہیں سی، وہ نہیں سی، فیسلٹیز نہیں تھی، لیکن وہ دور بہت اچھا تھا۔ لیکن یہ دور جتنا ایڈوانس ہے اتنا ہی خطرناک ہے۔ اس دور کے اندر حرام کاری، ناپاکی، شہوت، بری خواہش اور لالچ تو دبا دبا کر بھرا ہے، اور یہ کس کے برابر ہے؟ بت پرستی کے برابر ہے۔ یہاں پر آپ سب نوجوان بیٹھے ہیں اور میں آپ کے ساتھ سمجھتا ہوں کہ یہ بات آپ تک پہنچانا بڑا ضروری ہے۔ آپ نے سرگودا کا واقعہ سنا ہے؟ جی، یہ جو لفظ شہوت ہے نا، یہ نفسانی جو گناہ ہے اس کو ابھارتی ہے۔ یہ اس کا ایکسٹریم لیول ہے جہاں تک انسان کو لے کر جاتی ہے۔ اس میں کچھ نظر نہیں آتا، انسان سے حیوان بن جاتا ہے۔ اور خدا کہتا ہے پہلے تم اسی ہی میں تھے۔ اور آج شام میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے بزرگ پالوس رسول وہ اپنی زندگی کے تعلق سے کہتے ہیں میں نے اپنی رغبتوں سمیت اپنے آپ کو صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ اس نے کہا میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہو گیا، میں مسیح کے ساتھ کیا ہو گیا ہوں؟ مصلوب ہو گیا ہوں۔ میں نے اپنی شہوتوں کو اس کے ساتھ صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ بزرگ پالوس رسول کی زندگی کے تعلق سے مختلف آراء ہیں۔ کوئی کہتا ہے انہوں نے بالکل شادی نہیں کی، کوئی کہتا ہے شادی کی لیکن مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے بیوی نے چھوڑ دیا۔ یہ مختلف آراء ہیں، اوتھینٹک بات کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر ہمیں خطوط کے اندر ایک بات ملتی ہے۔ اس نے کہا اگر کوئی رہ سکتا ہے تو وہ بغیر بیاہ کیے رہے، اگر میری طرح انہیں اشارہ کیتا اپنے ماتا، ہاں اگر نہیں تو پھر وہ کیا کرے؟ بیاہ کرے۔ پھر عبرانیوں کے خط کے اندر لکھا ہے کہ ہم حرام کاری سے بچے رہیں تاکہ اس سے بے بستر کیا رہے؟ بیدار رہے۔ تو میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جس دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ دور خطرناک دور ہے۔ اپنے اعضاء کو مردہ کرو جو زمین پر ہیں، یعنی حرام کاری۔ آپ کو پتا ہے حرام کاری کا کی مطلب ہے؟ ایک ہے بائبل کی تعلیم ہے، ایک ہے زناکاری۔ یہ ہے آپ کا بد اخلاق، یعنی جس سے آپ بدنی طور پر کہہ لیں گناہ کرنا۔ لیکن حرام کاری کا مطلب ہے جس میں انسان رشتوں کا امتیاز بھول جاتا ہے۔ اور میں افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں لوگ ایسے گناہ میں آج بھی مبتلا ہیں۔ آپ اس لیے ان میں سے جلائے گئے ہیں تاکہ آپ ایسوں کے پاس پہنچائے جائیں، آپ ان کی تصحیح کا، ان کی نصیحت کا سبب بنیں، آپ ان کی زندگی پر امپیکٹ کریں، آپ ان کی زندگی پر جا کر اثر انداز ہوں۔ اور آپ کیسے اثر انداز ہوں گے؟ جب اگر میں خود گناہ کی حالت میں زندگی بسر کر رہا ہوں، سکھانے والا اگر میں ہی اس گناہ میں مبتلا ہوں تو میں کیسے جا کر کسی کی زندگی پر اثر انداز ہوں گا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔
ممکن ہی نہیں ہے، کبھی نہیں۔ اس لیے نوجوان ہوتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو کبھی، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پچھلے دنوں میں نے ایک گواہی سنی۔ گواہی کیا تھی؟ وہ کسی شخص کی اندرونی حالت تھی۔ ایک نوجوان خادمہ وہ کلام سنا رہی تھی، انہوں نے کہا میں نام نہیں لوں گی، تو انہوں نے نام نہیں لیا تو مجھے بھی نام کا نہیں پتا۔ انہوں نے کہا یہ ایک بہت بڑا خادم ہے جو خدا کی حضوری میں بہت بابرکت تھا، معجزات اس کی زندگی سے ہو رہے تھے، نشانات ظاہر ہو رہے تھے، اور پتہ نہیں وہ نبوتیں کر رہا تھا، کیا کیا کچھ خدا اس کے وسیلہ سے کر رہا تھا۔ اور کچھ سالوں کے بعد اس کا سکینڈل آیا، اور وہ سکینڈل اس کا ٹھیک آیا۔ جب وہ سکینڈل آیا، اس پر کیسز چلے اور بھی بہت ساری چیزیں ظاہر ہوئیں، تو وہ جیل میں بند ہو گیا، کر دیا گیا۔ جب وہ جیل میں بند ہو گیا تو ایک شخص بڑا تجسس میں تھا کہ میں ایسے زبردست خادم کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ کس لیے ہوا؟ وجہ کیا ہوئی؟ جب وہ اس کے پاس گیا، اس نے بات کی، تو اس نے کہا، رونے لگ گیا خادم۔ اس نے کہا تو جانتا ہے کہ میں خدا سے کتنا پیار کرتا ہوں، تو جانتا ہے میں مسیح سے کتنا پیار کرتا ہوں، میری خدمت کو خدا نے پھلدار کیا، لیکن اس نے کہا میرے بھائی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ اس نے کہا میں آج بھی مسیح کے لیے اپنے آپ کو اویلیبل کرتا ہوں، میں بہت خدا کے لیے کہہ لیجیے کریزی ہوں۔ تو اس نے کہا مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ میں گناہ کے ساتھ کھیل رہا تھا، میں گناہ کے ساتھ، یہ کی مطلب ہے، یہ مطلب ہے جدو اسی گناہ کو ہلکا لینے ہیں، جب ہم ابلیس کو ہلکا لیتے ہیں، ہم سوچتے ہیں نہیں یہ میرے تے کی کی کام ہے، میں بڑا مضبوط، میں تے دو روزے چ رہن والا ہوں، میں تو دعا میں رہنے والا ہوں۔ ہاں، تو پھر ایسے حالات میں جب آپ اس کے ساتھ کھیلتے ہیں تو وہ پھر ہماری زندگی کے ساتھ کھلواڑ کر دیتا ہے۔ میں آج شام آپ نوجوانوں سے کھلے لفظوں میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بیٹے، میری بیٹیوں، جب ہم گناہ کو ہلکا لیتے ہیں، اور میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، مصیبت ہے ایک بہت بڑی۔ کوئی باہر محلے کا بندہ ہے نا، گلی محلے کا، تو وہ گناہ جب کرتا ہے تو وہ تسلیم کرتا ہے، وہ اس بات کو مانتا ہے میں گناہ کر لیا ہے، میرے کو گناہ ہو گیا ہے، لیکن ایماندار اتنی ڈٹائی کے ساتھ گناہ کرتا ہے کہ وہ گناہ کو گناہ تسلیم نہیں کرتا ہے۔ اور یہی وہ خطرہ ہے، یہی وہ خطرہ ہے جس میں یہ گناہ، یہ ڈٹائی ایماندار کو خدا کی حضوری سے کھینچ کر بلکہ دھکے مار کر نکال دیتی ہے، اور اسے پتا بھی نہیں ہوتا کہ وہ خدا کی حضوری سے نکل گیا ہے، خدا کا روح سے جدا ہو گیا ہے۔ آپ اثر انداز ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں، آپ متاثر ہونے کے لیے نہیں بلائے گئے ہیں۔ سنیے، سمجھیے، آپ اثر انداز ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں، آپ متاثر ہونے کے لیے نہیں بلائے گئے۔ نہ تو آپ گناہ سے متاثر ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں، اور نہ ہی آپ لوگوں سے متاثر ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ ہمیں شٹ اپ کال دینے کی ضرورت ہے ابلیس کو، ابلیس کے کاموں کو، اور متاثر کرنے والوں کو، خواہ وہ مرد ہو، خواہ وہ عورت ہو، خواہ وہ سونا ہو، خواہ وہ چاندی ہو، خواہ وہ روپیہ پیسہ ہو۔ میں جب وہ گیت سنتا ہوں میرے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بزرگ ارنسٹ مل نے کیا زبردست گیت لکھا ہے، جب گناہ کا سوچا پھر یاد تیری آئی، کلوری کی دھارا ہردے سے یوں چلائی، یسوع تیرے ہوتے گناہ میں ہماری زندگی یسوع مسیح کے وسیلہ خدا باپ میں پوشیدہ ہے، خدا باپ میں پوشیدہ ہے۔ یہ ایسے ہی ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ میں نے اپنا روپیہ پیسہ اپنے باپ کے اختیار میں دیا ہے، اپنی ماں کے اختیار میں دیا ہے،
تاکہ میں اس کا غلط استعمال نہ کروں، اور پھر جب مجھے ضرورت ہو تو پھر میں وہاں سے وہ پیسہ واپس لوں اور اس کا جا کر غلط جگہ پر استعمال کر کے آؤں، اور جب واپس آؤں تو پھر میرے باپ کو سب کچھ پتہ ہے، ہماری زندگی اس میں پوشیدہ ہے۔ جب ہم اسی کی زندگی کو لیتے اور اس سے جا کر انسانوں کے ساتھ یا دنیا کے ساتھ گناہ میں لت پت کرتے ہیں، اور جب ہم لوٹتے ہیں تو وہ ہمارے چہروں سے، وہ ہماری زندگی سے وہ واقف ہے، اس نے آپ کو جلایا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آج کل مجھے نہیں پتا، نئے ماں باپ انہوں نے اپنی ہوش کو نہیں کی، لیکن جو پرانے ماں باپ ہیں نا وہ اپنے بچوں کی چال ڈھال سے سمجھ جاتے ہیں کہ کاکا کاکی کتھے کیڑے سٹیج تے کیڑے سٹیشن تو گل کر رہے ہیں۔ یہ وہ ماں باپ ہیں جنہیں خدا نے حکمت دی ہے، اور خدا ہم سبوں کا باپ ہے۔ وہ ہمارے اسٹیشن سے واقف ہے، وہ ہماری چیزوں سے واقف ہے۔ اگر ہم اس ایسی ہی زندگی میں ہیں، میں نے کہا ہم گناہ کو گناہ تسلیم نہیں کرتے، لیکن ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ تو یسوع مسیح نے کہا کبوتر کی مانند بند کر دو۔ میں نے تو امپیکٹ کرانا ہے آپ کو، میں چاہتا ہوں آپ کو یہاں سے آپ نکلے تو آپ اثر انداز ہو لوگوں پر۔ آمین۔ آپ کو پتہ ہے کبھی آپ نے اسٹیمپ دیکھی ہے؟ ہاں اسٹیمپ دیکھی ہے؟ اسٹیمپ کیسے بنتی ہے؟ کہتے ہیں ٹھپ کر کے لگتی نہیں، میں لگتی نہیں کہہ دیا، میں کہہ رہا ہوں وہ بنتی کیسے ہے؟ آپ کو پتہ ہے جب وہ بناتے ہیں نا تو کوئی بھی چیز ہو وہ بالکل پلین ہوتی ہے، یہ دیکھیے ایسی پلین ہوتی ہے، لیکن جو کچھ اس کے اندر آپ نے چھاپ دینی ہوتی ہے نا، اس کو چھاپنے کے لیے وہ ان چیزوں کو بناتا ہے اور باقی کو کاٹ دیتا ہے۔ باقی کو کیا کرتے ہیں؟ کاٹتے ہیں، اور پھر اس کی چھاپ ظاہر ہوتی ہے، ادروائز وہ چھاپ ظاہر نہیں ہوتی۔ تو یہ دنیا کی گرد کو ہمیں نکالنا ہے اور ہمیں وہاں پر اپنی چھاپ کو دنیا میں قائم کرنا ہے۔ ہاللیلویا۔ ایسا تعریف جا سکتے آپ کے راضی ہے۔ کبھی کبھی ہم روحانی گناہ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ یہاں پر لکھا ہے حرام کاری اور ناپاکی اور شہوت، بری خواہش اور لالچ کو جو بت پرستی کے برابر ہے۔ میں نہیں سمجھتا اس دور میں کوئی بت پرست نہیں ہے، کہ ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ جی سانو کسی نہ کسی شاید بہت لالچ ہے، کدی کدی 100 روپے پیسے دے، مگر اسی گیت کا ایک انترا ہے، سونے چاندی کندن کی بات ہوتی ہے، لیکن یسوع تیرے ہوتے گناہ میں کیسے کروں، تیرے ہوتے بکوں تو کیسے بکوں یسوع، تیرے ہوتے میں نفرت کیسے کروں،